الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما نافعا۔ درس قرآن کے سلسلے میں آج میرے اوپر سورہ رعد رکو نمبر 2 کے دوسرے حصے کے حوالے سے ذمہ داری عائد کر دی گئی۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ رعد رکو نمبر 2 کے پہلے حصے میں کل ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے مشرکین مکہ کے سامنے نبی علیہ السلام اپنے استدلالات پیش کر رہے تھے اور اللہ کی آیات کے ساتھ انہیں کس طرح سمجھاتے تھے کہ تم جن مخلوقات کو، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں شریک ٹھہراتے ہیں وہ بذات خود بے بس ہیں، اور یہ بات کتنی لغو ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جب تم لوگ اپنی دیوی دیوتاؤں کے سامنے دعا و مناجات کرتے ہو، یہ باقی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، انہیں اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی کچھ حصہ اللہ کی ذات میں ہے، اللہ کے اختیارات میں ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ تم لوگوں کو پیاس لگے، پانی تمہارے سامنے ہو اور تم اپنے ہاتھوں سے کام لے کر اس پانی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں اور اپنے منہ میں ڈالیں۔ اس کے مقابلے میں تم لوگ پانی سے ہی کہو اے پانی اٹھ جاؤ اور میرے منہ میں آ۔ ایسی لغو بات ہے یہ جب تم اللہ کی جناب میں باقی اشخاص کو، باقی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ اور تم لوگوں کا یہ جو طرز عمل ہے اور یہ دعائیں ہیں، یہ مناجات ہے، یہ بھی تو بالکل بیکار ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اب آیت نمبر 15۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی زمین میں ہے اور جو کوئی آسمانوں میں ہے۔ Whatever is in between this earth and sky، اور آسمان کے اوپر یا زمین کے نیچے، بالفاظ دیگر اس کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ تو اللہ ہی کو پوچھتا ہے، یہ تو اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے۔ طوعا وکرہا، آمادگی کے ساتھ یا مجبوراً۔ دیکھو، انسانوں کے علاوہ باقی جتنے بھی مخلوقات اس دنیا میں ہیں، اس کائنات میں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں 2400 گھنٹے اطاعت کرتے ہیں، اس کی جناب میں سرب سجود ہوتے ہیں مجبوراً۔ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اختیاری مادہ رکھا ہے۔ That means they are bound by default۔ ان کے اندر یہ ودیت کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے ایک سمپل سی مثال، ایک ماں کے پیٹ کے اندر ایک مخصوص پروسیس سے
بچے کا وجود آتا ہے اور اس کے بعد وہ بچہ اپنی ماں کی کوکھ کے اندر 9 مہینے رہتا ہے. امیجن ایک ماں کی کوکھ کے اندر اس کے پیٹ کے اندر جتنا کچھ میکانزم چل رہا ہے اس ساری پروسیس کے دوران اگر وہ پروسیس اپنے اختتام کو نہ پہنچ جائے یا ایک ماں کے پیٹ کے اندر جو اعضا ہوتے ہیں اگر وہ اعضا کام کرنا بند کریں یا اپنے مخصوص اوقات میں کام نہ کریں، امیجن کیا صورتحال بن پڑے گی ہمارے سامنے. ہمارے دفاتر میں ہم اپنی اپنی فائلیں ڈالتے ہیں، جناب میرا یہ کام ہے، کوئی درخواست ڈالتے ہیں، وہ نہیں سنتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں. اور اللہ کی جناب میں یہ جو سارا کارنامہ ہے اس کے دفتر کے اندر جتنی فائلیں آئے روز آتی ہیں ان پر دستخط کیے جاتے ہیں، لوگوں کی تقدیریں لکھ جاتی ہیں، مخلوقات کے بارے میں پلاننگ کی جاتی ہے. اگر وہاں پر وہ مخلوقات اپنا کام اپنے مقررہ وقت پر نہ کریں، امیجن پھر کیا ہو جائے گا. آفتاب صبح اپنے مقررہ وقت پر، اس مقررہ وقت کو 1 منٹ بھی 1 سیکنڈ بھی کم یا زیادہ نہیں ہوتا ہے. ابھی تک یہ آفتاب اپنے مقررہ وقت پر صبح مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب سے غروب ہوتا ہے. جو زمین ہے یہ سولر سسٹم کے اندر اپنے ایک مخصوص رفتار میں چکر لگاتی ہے، پھر مہینے بن جاتے ہیں، سال بن جاتے ہیں، ڈیکیڈز بن جاتی ہیں، سینچریز بن جاتی ہیں. امیجن اگر یہ مخلوقات اپنے مقررہ وقت پر یہ کام کرنا بند کریں تو کیا ہوگا. الغرض یہ ساری چیزیں کراہت کے ساتھ یا اطاعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح و شام. یہ اصل میں مشرکین مکہ کو یا تمام کٹ حجت حضرات کو، منکرین آخرت کو دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھو بھائی، اپنے خود کے بارے میں آپ کے باڈی کے اندر جو میکانزم چل رہا ہے اس پر تم لوگوں کو اختیار نہیں ہے. ارے بھائی تم تو اپنا سایہ زمین پر پڑنے سے اس کو روکیں گے تو نہیں، آپ کے پاس ایسا اختیار تو نہیں ہے نا. دین امیجن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی اور معاملہ کرے، یا یہ جو سایہ نیچے پڑ رہا ہے یہ ایسے ہی پڑ چکا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے. اور یہ صبح و شام کا یہ جو سایہ ہوتے ہیں یہ لمبے ہوتے ہیں، پھر دوپہر کو کم ہوتے ہیں، یہ بھی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما روائی کا بین ثبوت ہے، اس کے مالک ہونے کا، خالق ہونے کا بین ثبوت ہے. یہ جو آیت ہے آیت 15 یہ آیت سجدہ ہے. اس پر سجدہ تلاوت کرنا بعض لوگوں کے نزدیک واجب ہے، بعض لوگوں کے نزدیک سنت ہے، لیکن اس میں زیادہ تر آرا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ اصل میں سنت ہے، اس پر سجدہ کرنا سنت ہے. اور قرآن پاک کے اندر جمہور علماء کے نزدیک 14 مقامات پر سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے. ابھی تک سورہ اعراف کی آخری آیات پر بھی ہم نے سجدہ تلاوت کر دیا، اور سجدہ تلاوت کی خاطر جتنے بھی احکام و مسائل فقہا نے بیان کیے ہیں، احادیث میں وارد ہوئے ہیں، مولانا مودودی نے اپنی تحقیق کے مطابق اس کا جو سمم بونس ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، وہ کچھ یوں بیان کیا ہے کہ سجدہ تلاوت کرنے کے لیے آپ کو وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، سجدہ تلاوت کے لیے آپ کا قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے، سجدہ تلاوت کے لیے آپ کا اس طرح سجدہ کرنا کہ آپ کا سر زمین پر گرے یہ بھی ضروری نہیں ہے، سجدہ تلاوت کے لیے آپ جہاں پر ہیں، جس حالت میں ہیں وہیں پر آپ سجدہ کریں.
اگر آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ سجدہ کریں زمین پر اپنا سر رکھ کر تو کریں، بہتر ہے۔ اگر یہ موقع نہیں ہے تو آپ اشاروں میں بھی سجدہ کر سکتے ہیں، اور پھر سجدے کے اندر جا کر تمہید و تحلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کر سکتے ہیں۔ اور اصل میں یہ جو آیات بینات ہیں، اگر آپ ان تمام 14 یا 15 آیات بینات کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات زیادہ متاثر کرتی ہے کہ یہاں پر توحید کا جو اس بات ہے وہ بہت تکرار کے ساتھ آیا ہے، اور جب کوئی بات کوئی خاص طریقے سے اثر کر جاتی ہے انسان موم ہو جاتا ہے۔ تو بالکل یہ سب آیات اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، جو بڑائی ہے، وہ بیان کرتی ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اور سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16، قل من رب السماوات والارض، اے نبی ان سے پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمینوں کا مالک؟ قل اللہ، کہیے اللہ ہی ہے۔ مشرکین مکہ خود اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اس دنیا کا ایک مالک ہے اور وہ سب سے بڑا مالک ہے، لیکن ان کی دقت یہ تھی، ان کی پیچیدگی یہ تھی کہ یہ لوگ اللہ کی جناب میں باقی کچھ مخلوقات کو بھی شریک و ثانی ٹھہراتے تھے۔ تو جب ان سے سوال کیا جاتا ہے اور جاننے کے باوجود یہ اس بات میں جواب نہیں دیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کو معلوم تھا ان کی روایات کیا ہیں، ان کے دلوں کا کیا حال ہے، تو خود سے کہتے ہیں تم لوگ بھی جانتے ہو اس دنیا کا محض ایک خالق و مالک ہے، وہ ہے اللہ۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، کہیے اے نبی کہیے کیا تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے حمایتی بنا لیے ہیں؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ لاجیکل پوائنٹ، تم لوگوں کے بھیجے میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے جو مخلوق خود کا کچھ بھلا نہیں کر سکتے، کچھ اختیار نہیں ہے، اور تمہارا بھلا کیسا کرے گا؟ قل ہستوی الاعمی والبصیر، ان سے پوچھئے ذرا کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، یا کیا برابر ہے اندھیرے اور روشنی والا؟ اندھیرے اور روشنی، is light and darkness equal؟ اور جو انسان دیکھ سکتا ہے کیا وہ برابر ہے اس انسان کے جو اندھا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا ہے؟ توحید کا اقرار کرنا یہ تو بھائی آس پاس دیکھو، جو بات باقی کائنات کے اندر جتنی باڈیز ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، یہ تو ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس دنیا کا کوئی چلانے والا ہے۔ اگر تم کچھ ہوش رکھتے ہیں، کچھ بینائی ہے آپ کو، تو دیکھو ذرا۔ تو توحید کا اقرار کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی، آپ اپنے عقل سے کام لیتے ہو، سوچ وچار کرتے ہو، اور جو شخص توحید کا اقرار نہیں کرتا ہے، اللہ کی جناب میں باقی مخلوقات کو ثانی ٹھہراتا ہے، وہ بالکل اندھا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے، وہ اندھیرے میں ہے، ضلالت میں ہے، گمراہی میں ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک ٹھہرا لیے ہیں، خلقو کا خلق ہی، جنہوں نے تخلیق کیا اس کی تخلیق کی طرح، فتشابہ الخلق علیہم، تو یہ تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی۔ یعنی کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں باقی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے، ان کا بھی کچھ حصہ ہے اس دنیا کی کارسائی میں، تو ذرا ان سے پوچھو کہ ان کا کون سا حصہ ہے اس کائنات کی چلانے میں، کون کون سی چیزیں انہوں نے بنائی۔ اگر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، ہوتا بھی نہیں، کیونکہ پھر سوال کیا جاتا ہے نا بھائی اس دنیا کے اگر ایک سے زیادہ مالک ہیں تو کوئی تو اس کا ایک سمت میں لے جائے گا، دوسرا دوسرے سمت میں لے جائے گا، تیسرا تیسرے سمت میں لے جائے گا، ان کے آپس میں ہر روز چپکلش ہوگی، لڑائیاں ہوگی، کوئی کہے گا نہیں آج میں مشرق سے سورج طلوع کروں گا، آج میں ذرا لیٹ سے سورج طلوع کروں گا، آج میں مغرب سے طلوع کروں گا، آج یہ ہوگا۔ عقل کا تقاضا ہے، مانے نہیں ڈائریکٹ
کوئی کمپنی ہوتی ہے، اس کا سربراہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے نا، دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ معمولی سا ہمارا اپنا گھر ہے، اس میں تو سربراہ تو ایک ہوتا ہے نا، دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے اب دو ہیں تو پھر یہ عقل کے بالکل برخلاف ہے کہ یہ نظام اس طریقے سے صحیح سلامت چلے. تو یہ سب چیزیں پھر ان پر مشتبہ کر دی گئی، ان کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے. قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، اس نے بنایا ہر چیز کو. اس کائنات کے اندر کچھ بھی ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، بڑے سے بڑا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ، وہ یکتا ہے. اب لازمی سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہر ایک چیز کو بنایا ہے. اس کائنات کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ نے نہیں بنایا ہے. وٹ ایور از، یہ اللہ نے بنایا ہے. یہ کہنے سے لازم آتا ہے کہ وہ ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتا ہے. القہار، سب پر حاوی ہے. تو جب ہم نے کہا کہ وہ ایک ہی ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی تخلیق ہے، اس سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ وہ ہر چیز پر حاوی ہے اور اپنے دم سے حاوی ہے، کسی کے دم سے نہیں حاوی ہے، وہ اپنے دم سے حاوی ہے ان تمام ذرات پر، ان تمام چیزوں پر. آیت نمبر 17، انزل من السماء ماء، وہ آسمان سے پانی برساتا ہے. فسالت اودیۃ بقدرها، پھر تمام ندیاں بہنے لگتی ہیں اپنی اپنی وسعت کے مطابق. اس کے دو معنی ہیں، دونوں معنی آپ لے سکتے ہیں. ایک معنی راہ راست ہے. دیکھو، پانی ان پہاڑوں پر برستی ہے بارش کی صورت میں. یہ پہاڑ اپنے اوپر اس پانی کو نہیں رکھتے، یہ نیچے گراتے ہیں. نشیب میں آتا ہے یہ پانی، اور نشیب کے اندر جتنا کچھ ایریا یہ کور کر سکتا ہے اتنا یہ کور کرے گا. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پھر اٹھا لاتا ہے سیلاب ابھرتے جاگ کو. اب پانی زور کی پڑی اور نشیب کے اندر سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی، تو پانی جتنا زور سے آتا ہے اتنے ہی زور کے ساتھ پانی کے اوپر کیا آتا ہے؟ پانی کے اوپر جاگ آتا ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اسی طرح جن دہاتوں کو یہ لوگ آگ پر تپاتے ہیں، ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ، زیور یا دوسری چیزیں بنانے کے لیے ان پر بھی اسی طرح کا جاگ ابھرتا ہے. اصل میں یہ جو عربی کی زبان ہے اس کے اندر جامعیت ہے، ادب کی ایک شاہکار زبان ہے. یہ جو کہا گیا ہے کہ پہاڑوں پر پانی برستا ہے، پھر نشیب میں آتا ہے بڑے زور کے ساتھ، پھر نشیب میں اس کے اوپر جاگ آتا ہے. اور پھر ایک اور مثال دی گئی کہ دیکھو، جب آپ کو کوئی مطلوبہ چیز کسی میٹلک آئٹم سے، دھات سے بنانی ہوتی ہے تو پہلے آپ اس کو تپاتے ہو، اور تپانے کی پروسیس کے اندر بھی اس کے اوپر جو امپیورٹیز ہوتی ہیں اسے باہر کرتا ہے وہ تپانا. یہ اصل میں معنی رکھتا ہے کہ یہ جو پانی ہے، یہ جو بارش گرتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے. اور نیچے جو زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اپنے اوپر اسی حالت میں رکھتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے جس حالت میں پانی اوپر سے گرا. یہ صحابہ ہیں، یہ حق پسند ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو توحید کا اقرار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری نبی کی مانی. اب اس پانی کے اوپر کچھ جاگ بھی آتا ہے، تو یہ جاگ وہ لوگ ہیں جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو، ان کی حیثیت اسی جاگ کی سی ہے. اور جاگ جو آتا ہے پانی کے اوپر وہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا، تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، ادھر سے اس کا ویلیو بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ان کی حیثیت بالکل ایسی ہی ہے. اسی طریقے سے جو کھرا سونا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں. اور جو بٹھی کے اندر کسی میٹالک آئٹم کو تپا کر اس کے اندر جو امپیورٹیز نکلتی ہیں، یہ سمجھ لو یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے یہ دعوت برستی ہے، یہ دعوت آتی ہے، لیکن وہ جاننے کے باوجود تکذیب کرتے ہیں.
क्योंकि उनके अंदर कोई सलाहियत ही नहीं होती है कि वो एक्सेप्ट करें हमारी इस दावत को। कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल खल्क़ कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल, इसी तरह अल्लाह हक व बातिल को टकराता है। इसी तरीके से जिस तरीके से आप किसी मेटालिक आइटम को, किसी धातु को भट्ठी के अंदर डालते हैं, फिर भट्ठी के अंदर उसको तपाया जाता है, और वहां पर जो रियल मेटल होता है वो लड़ता है किसके साथ? अपनी खुद की इम्प्योरिटी के साथ, और बाहर फिर क्या आता है? खरा धातु, खरा मेटल आता है, खरी चीज आती है, ओरिजिनल चीज आती है। इसी तरीके से हम हक व बातिल को भी टकराते हैं मैदानी कारजार में। फ़अम्मज़्ज़बदु फ़यज़हबु हफ़ा जुफ़ा फ़अम्मज़्ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ा, तो जो जाग है वो खुश्क होकर ज़ाइल हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, इस प्रोसेस के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। वअम्मा मा यनफ़उन्नास, और जो चीज लोगों के लिए मुफीद होती है, फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, वो ठहर जाती है जमीन में। मक्की दौर एक्चुअल में एक भट्ठी थी, और उस भट्ठी के अंदर सहाबा अपनी जानिसारी का सबूत पेश करते थे, इसीलिए उनको साबिकून अल अव्वलून कहा जाता है। उनका मर्तबा बहुत बुलंद है क्योंकि वो खरा सोना है, उनके अंदर कुछ इंप्योरिटीज नहीं थी, और अगर कुछ थी बिलफर्ज वो मक्की दौर के अंदर वो जो उनके ऊपर मसाइब आए, मुश्किलात आई, उसके अंदर उनको रफा किया गया, उनसे दूर कर दिया गया। और याद रखो, जो चीज फायदेमंद होती है वही जमीन पर ठहरती है। हमें भी चाहिए कि हम लोगों के लिए फायदा मंद साबित हों। खिदमत खलक का जो तस्वुर कुरान ने हमको दिया है, इस पर भी हम सख्ती से अमल पैरा हो जाए, क्योंकि जो चीज नफा आवर होती है उसको दवाम होता है, वही ज्यादा देर तक इस दुनिया के अंदर टिकती है। तो हमसे जितना कुछ भी हो सके इस दुनिया के अंदर जितनी कुछ मखलूकात हैं, हम उनके लिए फायदा मंदी का बाइस बने, उनको कोई राहत पहुंचाए। कोई कसम पुरसी की हालत में है। देखो, अगर हम किसी पोजीशन में हैं, किसी का दुख दर्द दूर करने के लिए, ये हमें अपने लिए सआदत की बात समझनी चाहिए, और ऐसे शख्स का दुख ये और दर्द हमें फिलफोर दूर कर देना चाहिए। इसी से हमें दवाम है, इसी से हमारी उम्र दराज होगी, इसी से हमें शायद भी अल्हम्द इंशाअल्लाह और मुस्तान नसीब होगा। क्योंकि ये असूल देख लीजिए, यहां पर कुरान ने क्या कहा है, वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, जो चीज लोगों के लिए मुफीद होती है वो ठहर जाती है ज्यादा देर जमीन के ऊपर। अब ये बात भी समझने के काबिल है, हमारे आसपास में जब कोई नौजवान, जब कोई इंसान अच्छा काम करता है, हर कोई उसको दुआएं देता है, या अल्लाह तुम्हें उम्र दराज अता करे, तुम्हें सेहत दे दे, तुम्हें ज्यादा दे दे। तो जब अल्लाह के बंदे ऐसे किसी शख्स को दुआएं दे, तो क्यों ना उनकी दुआएं उस शख्स को लग जाए। अब जो कोई शख्स इंसानों के लिए परेशानी का बाइस बने, उनका जीना हराम कर दे, तो कौन उसके लिए दुआएं देगा? हर कोई कहेगा कि आपका बेड़ा फिलफोर गर्क हो, आपने जीना हराम कर दिया। तो फिर एक ना एक रोज तो उससे वो बद्दुआ लग नहीं है। तो हमें भी अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने आसपास के माहौल में, अपने दोस्तों के लिए कोई ऐसा माहौल खड़ा नहीं करना चाहिए जिसमें उनको रहना मुश्किल हो जाए। हमारी वसातत से, हमारे जरिए से हर कोई खुश हो, हर किसी को राहत पहुंचे। इसमें क्या है? इसमें हमारे लिए दवाम है। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अपनी मिसालें पेश करता है, सो दैट आप लोग किसी हक बात को समझ लेंगे। उसके बाद आयत नंबर 18, लिल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, जिन लोगों ने अपने रब की दावत पर लब्बैक कहा, उनके लिए भलाई है। वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू, और जिन्होंने उसकी दावत को कबूल नहीं किया, लव अन्न लहुम मा फिल अर्ज़ जमीआ, अगर उनके पास हो जो कुछ है जमीन में सब का सब, व मिस्लहू, और इसके साथ इतना ही और भी, व मिस्ल मअहू लफ्तदौ बिही, तो वो जरूर बदले में दे डालें, फिदिये में दे डालें। उलाइका लहुम सूउल हिसाब, यही लोग हैं जिनके लिए बुरा हिसाब है। वमावाहुम जहन्नम, और इनका ठिकाना जहन्नम है।
وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی راحت ڈھونڈنے کی خاطر، کچھ آرام ڈھونڈنے کی خاطر اگر یہ سب کچھ فدیے میں دیں گے، پھر کچھ کام ان کے نہیں آئے گا، ان کا حساب بہت برا ہوگا، سوء الحساب، بہت برا حساب ہوگا۔ ہم بھی ایک دعا مانگتے ہیں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ جب ہم آخرت کے روز آپ کے سامنے پیش ہوں گے، اپنی پیشی آپ کے سامنے رکھیں گے، تو ہمارا حساب بڑا ہلکا کریے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ حساب کتاب میں لگ گیا، جس سے باز پرس کی گئی، سمجھ لو وہ مارا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حق کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے، اور آخرت کے روز اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم شامل حال نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے، حتیٰ کہ پیغمبر بھی نہیں بچ سکتے۔ نبی علیہ السلام نے بنفس نفیس خود فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فضل اور کرم شامل حال نہیں ہوگا تو میں بھی نہیں بچ سکتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی امپلائی کی اسسمنٹ ہوتی ہے کسی آرگنائزیشن میں، کسی تنظیم میں، تو پھر جو بڑے بڑے نکات ہوتے ہیں ان کی طرف دیکھا جاتا ہے، ارے بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک چل رہا ہے، اس کی کارکردگی ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، جا آپ کی کارکردگی ٹھیک ہے، اس کا رپورٹ پازیٹیو لکھ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ پوری طرح سے تو اپنی ڈیوٹیز کو ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے، باوجود اس کے لارجر پوائنٹس کو دیکھا جاتا ہے، اس سے رفع کر دیا جاتا ہے۔ اب جب کسی امپلائی کو خارج کرنا ہوتا ہے، اس کی تذلیل کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے کمپنی کو گھاٹے میں ڈالا ہوتا ہے، پھر اسے سامنے لایا جاتا ہے اور باریک سے باریک نقطے کو بھی پھر ڈسکس کیا جاتا ہے، اکاؤنٹ میں لایا جاتا ہے۔ تو بالکل یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مجموعی طور پر اصولوں کی بنیادوں پر، حقوق کی بنیادوں پر ہمیں اپنے آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خشیت میں رہیں، اس کی تابعداری کریں۔ باقی ہم سے اگر کچھ چوک ہو سکتی ہے، امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے روز صرف نظر کریں گے انشاءاللہ والمستعان۔ لیکن سرکشی کرنا، شرک کرنا، اللہ کی جناب میں ایسا کوئی خطرناک کام کرنا، تو بھائی اس جرم کے مقابلے میں کوئی ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ دعا ہمیں ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس دن کی جو پیشی ہے، اس دن کی جو سختی ہے، اس سے ہمیں بچائیے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی اس خطرناک پیشی سے، اس خطرناک گھڑی سے بچائے، ہمارا حساب ہلکا حساب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو صرف نظر کرے، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان کو صرف نظر کرے۔ اسی دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، یہ رکوع ہم نے کمپلیٹ کر دیا۔ بولنے میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف کر دے۔ سننے میں اگر کوئی چوک ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بنے رہنے کے لیے اور مجھ ناچیز کی بات سننے کے لیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔